الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ۔ سورۃ القمر مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کو اتارنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو جو یہ سوچتے ہیں کہ ابھی جینے کا بڑا وقت ہے، ابھی موت کہاں ہمیں آتی ہے، تو ان کو خبردار کرنا تھا کہ اس غفلت کی نیند سے بیدار ہو، ہوشیار ہو، اور قیامت جو ہے وہ انتہائی قریب آ چکی ہے، اور تم نے جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مطالبے کیے تھے ان میں کا ایک مطالبہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح ایک چاند جو بہت بڑی مخلوق ہے اور وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا ٹوٹ جانا، دو ٹکڑے ہونا، یہ بھی علامت بنتی ہے اس بات کی کہ واقعی اگر چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے تو کائنات کا ہر ذرہ ذرہ یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز سب نے دیکھی تھی اپنی آنکھوں سے، اور اسی کو بنیاد بنا کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دیکھ لو کتنا بڑا سیارہ ہے، اگر میں اس کو توڑ پھوڑ سکتا ہوں تو زمین جس پہ تم بستے ہو اور یہ آسمان جس کو تم اپنی چھت سمجھتے ہو، یہ بھی سارا نظام توڑ پھوڑ کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب قیامت آئے گی، اور قیامت بالکل قریب آ لگی ہے۔ تو معجزات وہ مانگتے تھے مکہ کے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت سمجھاتے، مگر ایک کے بعد ایک مطالبہ، ایک کے بعد ایک مطالبہ، تو یہ مطالبات کی اس دنیا میں وہ جیتے تھے مگر مانتے کچھ نہیں تھے۔ تو جب یہ مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شق قمر بھی دکھا دیا، تو اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ مانتے، انہوں نے یہی کہا کہ تو ایک چلتا جادو ہے جو ہم پر کر دیا گیا ہے، ہماری آنکھیں تو دیکھ رہی تھیں، واقعی چاند دو ٹکڑے ہوئے، آدھا وہیں کھڑا رہ گیا، آدھا نیچے آ گیا، اور پہاڑ بیچ میں تھا، ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا تھا، ایک ادھر ہو گیا تھا۔ تو کہتے ہیں یہ کسی نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ تو مراد یہ ہے کہ ہم نے معجزہ نہیں ماننا، اور معجزہ مانگا جائے پھر لوگ نہ تسلیم کریں تو یہ اللہ کی طرف سے پھر ایک اور پھٹکار بھی پڑتی ہے۔ تو پھر یہ صورت نازل ہوئی ہے اور جس میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، یہ قاف را با اس کا روٹ ہے، اور عربی زبان کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں الفاظ کو جتنا لفظوں کے اندر حروف کو جتنا بڑھائیں گے اتنا اس کا معنی جو ہے نا زیادہ اہم ہوتا جائے گا۔ اب قربہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قریب ہونا، اقتربہ انتہائی قریب ہونا۔ اقتربت الساعہ، قریب آ گئی ہے وہ گھڑی جس میں قیامت قائم ہوگی، اور وہ یہی ہے جیسے ازفت الازفہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یا ہم 17ویں پارے میں پڑھا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یا اسی طرح سورۃ النحل میں پڑھ گیا ہے اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب بالکل قریب، جلدی اب مت مچاؤ۔ تو یہ لفظ جو ہے نا، یہ آیت اقتربت الساعہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو ایک وارننگ ہے کہ قیامت کا وقت بالکل قریب آ لگا ہے اور دنیا فنا ہونے کے قریب ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ بجائے اس کے کہ اس قسم کے سوال کرو اور اعراض برتو، کچھ قیامت کی تیاری کر لو۔ اس کی ہولناکیاں، اس کی تباہ کاریاں جب آئیں تو اس وقت تمہاری آنکھیں کھلیں تو یہ نامناسب وقت ہوگا، اس لیے اپنی غفلت کی نیند سے جاگو، ہوشیار ہو، دیکھ لو،
کچھ کام ہو چکے اور تمہارے مطالبے بھی پورے ہو رہے ہیں، مگر ان مطالبوں کے در پردہ جو سب سے بڑی وارننگ ہے وہ یہی ہے کہ اگر اللہ اس سیارے کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے تو پھر اس کائنات کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ دیکھیں تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم خود بھی اکثر و بیشتر صحابہ کرام کو اور دوسروں کو یہ سمجھایا کرتے تھے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خود دیکھا کہ آپ نے اپنی اس درمیانی انگلی کو اور وہ انگلی جو انگوٹھے کے ساتھ ملتی ہے یہ والی، ان دونوں کو آپ نے یوں جوڑا اور آپ نے فرمایا بعثت والساعۃ کہاتین، میں بھیجا گیا ہوں اور قیامت بھی بھیجی گئی ہے، بالکل اس طرح، ان دونوں انگلیوں کی طرح، جس طرح یہ بالکل قریب قریب ہیں، ان کے درمیان کوئی خاص فاصلہ نہیں ہے، تو بالکل میرا حال بھی یہی ہے کہ اب میرے بعد قیامت ہی ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی اس چیز کو لوگوں کو جب بتاتے ہیں تو مختلف اوقات میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس قیامت کی علامات کے بارے میں جو سمجھایا، صحابہ نے وہ چیزیں بھی آگے منتقل کی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایک دن خطبہ دیا اور وہ لمبا اتنا تھا کہ قریب تھا کہ سورج غروب ہو جاتا، بس سورج غروب ہونے کا بالکل تھوڑا سا وقت باقی تھا، کچھ زیادہ نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام کو فرمایا، بعض نصیحت کرتے 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 بالکل جب سورج غروب ہونے کا معمولی سا وقت باقی تھا تو آپ نے اس موقع پر فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما بقی من الدنیا فیما مضی منہا، اس دنیا کا جو بھی حصہ گزرنا تھا وہ گزر چکا، اب کوئی شے باقی نہیں رہی، کوئی وقت باقی نہیں رہا، الا کما بقی من یومکم ھذا، صرف اتنا جتنا تمہارے اس پورے دن کا وقت اب باقی رہا ہے۔ وہ کتنا وقت ہے؟ بالکل معمولی سا، یہ آپ فرماتے ہیں الا کما بقی من یومکم ھذا فیما مضی منہ، یعنی دن کا بڑا لمبا وقت گزر گیا ہے، اب تھوڑا سا وقت باقی ہے، یہ بھی سورج غروب ہوتے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو بس ہمارا اب حال یہی ہے کہ زندگی دنیا میں بہت سا جو دنیا کا وقت تھا وہ گزر چکا، اب باقی اس کا بالکل تھوڑا سا ہے وقت، یہ آپ فرماتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں جو باتیں سمجھائیں ان میں یہ بھی سمجھایا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور سورج جو ہے عصر کے بعد قعان نام کا ایک پہاڑ ہے جو حرم کے بالکل سامنے ہے، اور سورج جب غروب ہوتا تھا یا ادھر جھکتا تھا تو اس کا سایہ خانہ کعبہ پر پڑتا تھا۔ تو کہتے ہیں قعان پر سورج تھا، عصر کے بعد کا بڑا وقت، عصر کے کافی بعد کا یہ وقت ہے۔ تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا ما اعمارکم فی اعماری من مضی الا کما بقی من النہار فیما مضی، تمہاری عمروں کا مطلب یعنی نسلیں جو ہے نا یہ چلتی آ رہی ہیں نا، اور پھر نسلوں انسانوں کا جو وقت ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک آ رہا ہے، مگر اب آپ فرماتے ہیں تمہاری جو عمریں ہیں یا نسلیں ہیں جو گزرنا تھیں وہ گزر گئیں، جو عمر تمہاری گزرنا تھی وہ گزر گئی، اب اگر کچھ وقت باقی بچا ہے اس دنیا میں رہنے کا تو بالکل اتنا ہے الا کما بقی من النہار فیما مضی، جیسا کہ دن کا بہت سا حصہ آج گزر چکا ہے اور اب تھوڑا سا باقی وقت ہے، بس اس وقت دنیا کی عمر باقی اتنی ہے، یا تم اس دیر تک اس دنیا میں رہ سکتے ہو، اور پھر اس کے بعد قیامت۔ تو یہ جو آپ بار بار ارشاد فرما رہے ہیں یہ حقیقت میں تنبیہ تھی سب مسلمانوں کو اس آیت کے مطابق کہ اقتربت الساعہ، یہ قیامت کا وقت بہت قریب آ لگا ہے،
تو اس کے لیے کچھ انسان کو تیاری کرنی چاہیے، غفلت سے جاگے، ہوشیار ہو، یہ واقعی مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وانشق القمر، اور شق ہو گیا چاند۔ انشق، شق کہتے ہیں ایسے چیز جو ملی ہوئی ہے وہ یوں جدا جدا ہو جائے، درمیان سے پھٹ جائے۔ تو یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب آپ ہجرت سے پہلے مکہ میں موجود تھے تو اس وقت یہ واقعہ ہوا، اور مشرکین نے خود اپنی آنکھوں سے ان کے اصرار پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دکھایا ان کو، انہوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ ایک ایسا معجزہ تھا جو حسی تھا، یعنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور اس معجزے کے ذریعے وہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کی تصدیق بھی کر سکتے تھے، یہاں واقعی آپ سچے نبی ہیں۔ مگر انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو معجزہ کہتے یا مانتے کہ واقعی ہمارے لیے وہ شرط جو ہم چاہ رہے تھے پوری ہو گئی اور ایک بڑا عجیب واقعہ رونما ہوا ہے، ہم مان لیں، مگر انہوں نے نہیں مانا، بالکل انکار کر دیا، جبکہ انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ ہے، آدھا چاند ادھر ہے اور آدھا چاند چل کے دوسری طرف آ گیا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ مینا میں تھے، تو یہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے، اور مینا کھلی جگہ تھی، پہاڑ تھے، لیکن اس چاند کو دو ٹکڑے ہوتے آپ نے بھی دیکھا اور صحابہ کرام نے بھی دیکھا، تو آپ نے فرمایا اشہدو، اب گواہ بننا تم کہ اپنی آنکھوں سے تم نے یہ دیکھا ہے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے۔ تو خود دیکھا صحابہ کرام کہتے ہیں اس کا ایک ٹکڑا یوں ہی چلا اور پہاڑ کی طرف آ گیا۔ پھر اس طرح یہ بھی ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کسی نشانی کو، يُعْرِضُوا، وہ منہ موڑ لے جاتے ہیں، وَيَقُولُوا، اور وہ کہتے ہیں سحر، ایک جادو ہے، مستمر، چلتا جادو ہے۔ تو یہی بات معجزہ جو تھا مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی صحیح، ان کے لیے ایک بہت بڑی دلیل اور حجت تھی کہ واقعی ہم اقرار کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہیں اور آپ کا میسج بھی سچا ہے، اور ہمیں آپ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا چاہیے۔ مگر انہوں نے بجائے ماننے کے اعراض کیا، منہ موڑا، تکبر کیا، اور رگے تہمت لگانے کہ یہ جو کچھ ہمیں دکھایا گیا ہے یہ کوئی یہ معجزہ تھوڑی ہے، یہ تو ایک چلتا جادو ہے جس نے ہمارے لیے بڑی، یعنی ہماری آنکھوں پہ کوئی ایسی کمزوری ڈال دی کہ جو بس وقتی طور پر آئی اور ہمیں محسوس ہوا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے، مگر یہ تھوڑی ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر چاند دو ٹکڑے ہوا تو دو ٹکڑے کیوں نہیں رہے، پھر آپس میں مل کیوں گیا ہے؟ تو یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ سحر مستمر، یہ ایک چلتا جادو ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں جب انہوں نے یہ باتیں کیں تو ان میں ایسا ہوا کہ دو گروہ بن گئے، اور دونوں گروہوں نے آپس میں یہ طے کیا کیا واقعی یہ جادو کیا ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہم پر، یا ہم ایسا کریں کہ جو باہر کے لوگ سفر کر کے ہمارے ہاں مکہ میں آتے ہیں ان سے بھی ذرا پوچھ لیں۔ تو ان نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، اگر ہم پر جادو ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر تو جادو کر سکتے ہیں نا، مگر آنے والے لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتے نا، ہم ذرا ان سے پوچھ لیں۔ تو انہوں نے پوچھا، اور ہر شخص نے یہ کہا کہ رأیناہ، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے چاند دو ٹکڑے ہوا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ مشرکوں نے بہانہ بنایا کہ بجائے معجزے کو ماننے کے انہوں نے اس کو کہا کہ ایک کھلا جادو ہے، اور حقیقت یہی ہوتی تھی کہ وہ ان کی عادت تھی کہ وہ حقیقت کو نہیں مانتے تھے بلکہ اس پر الزام بھی لگا دیتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پہلے سے بھی ایک سچے نبی تھے، آپ کے بہت سے ثبوت اور دلائل ان پر قائم ہو چکے تھے، مگر وہ ماننے کی بجائے وہ آپ پر الزام ہی لگاتے جاتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اب تم زبانی باتیں کرتے ہو تو میں تمہیں تمہاری حصی معجزہ تمہیں دکھا دیتا ہوں تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو، اور پھر اس کے بعد تمہارا دل چاہے تو مزید انکار کر دو۔ تو یہ بہرحال انہوں نے دشمنی میں آ کے اس محسوس معجزے کا بھی انکار کر دیا۔
تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، اہواءہم، اپنی خواہشات کی، وَكُلُّ أَمْرٍ، اور ہر کام کا مستقر وقت مقرر ہے۔ ان مشرکین نے اللہ کی بے شمار نشانیاں ان کے پاس آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار معجزات ان کو دکھائے، مگر ہر ایک کو انہوں نے جھٹلایا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، مان لیتے، مگر انہوں نے اپنی خواہش نفس کو فالو کیا ہے، اس کو ترجیح دی ہے بجائے اس کے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کو تسلیم کر لیتے۔ اللہ فرماتے کوئی بات نہیں، کل امر مستقر، ہر کام کا ایک مقرر وقت ہے، بس یہی ہے کہ میں نے بندوں سے یا اس کائنات میں رہنے والی ہر چیز سے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ یہی ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر صحیح اندازے کے مطابق ہوگا، اور وہ چیز ثابت ہوگی، وہ واقعہ رونما ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں میں بتا چکا ہوں، اور اسی طرح یہ بھی بتا چکا ہوں اسی ضمن میں کہ وقت پر ایک شخص مسلمان ہوگا اور کس وقت پر ایک کافر جو ہے نا وہ نہیں مانے گا، یہ سب مجھے پتا ہے، ہر شے کو میں نے بتا دیا ہے اور اس کو میں نے لکھ کے اپنی کتاب میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، ان کے بھی مقدر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس، آئیں ان کے پاس، من الانباء، کئی خبریں، ما فیہ، جن میں مزدجر، کافی بڑی تنبیہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کے ذریعے میں نے بے شمار ماضی کی امتوں کے واقعات بتائے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح میں نے ان کو ہلاک کیا جب انہوں نے اپنے وقت کے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو ان واقعات میں ایک بہت بڑی نصیحت، عبرت بھی ہے اس شخص کے لیے جو عبرت حاصل کرنا چاہے۔ تو ما فیہ مزدجر، مزدجر کا مطلب ایسی تنبیہ جس کے بس آخری تنبیہ، یعنی انتہا، اس کے بعد کوئی اور تنبیہ نہیں کی جا سکتی، اور دلیل یا حجت قائم نہیں کی جا سکتی۔ یعنی ایسے ایسے میں نے واقعات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، اب اس کے بعد کون سی اور دلائل یا کون سی اور حجت ان کو بتائی جائے۔ حکمت بالغۃ، حکمت ہے کامل، فما، تو نہ تغنی، کام آئے، النذر، ڈراوے۔ یعنی قرآن مجید ایک ایسی حکمت کی کتاب ہے جو پوری مکمل حکمت کی کتاب ہے، حکیمانہ کتاب ہے، اور اس کی حکمت انتہا تک پہنچی ہوئی ہے، اتنی مضبوط ہے وہ حکمت، اور خرابی سے اتنی پاک ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی حجت، کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی ٹھوس ہے، پہاڑ کی طرح جمی ہوئی ہے اپنے مقام پہ، اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا، اس کے مقابل میں کوئی بھی طاقتور دلیل نہیں لائی جا سکتی۔ تو پھر حکمت بالغۃ کا یہ مطلب ہی کہ ایسی حکیمانہ کتاب ہے کہ اگر ایک انسان اس کو پڑھے تو بندے کو پکڑ کے سیدھی راہ پہ یا ایمان پہ لاتی ہے اور لا سکتی ہے، مگر بدقسمت لوگ ہیں وہ جو ضلالت پہ قائم رہتے ہیں اور ہدایت کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ ورنہ دیکھا جائے تو جن جن لوگوں نے ہدایت تسلیم کی ہے، ایمان کو مانا ہے، تو ان کے دلوں میں ویسا جڑ بنا چکا ہے کہ اس کو کوئی اب اکھیڑ نہیں سکتا، پہاڑ کی طرح وہ بھی دلوں کے اندر راسخ ہو گیا۔ یہ حکمت بالغۃ قرآن مجید کی یہ دلیل ہے کہ واقعی قرآن مجید ایک کامل، حکیمانہ، محکم کتاب ہے۔ فما تغنی النذر، تو نہ کام آئے ڈراوے، یعنی اس حکیمانہ کتاب میں ہم نے جو دلائل دیے، ایمان کو راسخ کرنے کے یا ایمان کو اپنانے کے جو باتیں ہم نے کی ہیں، یہ تو کافی تھیں، یہ ڈراوے ہی کافی تھے، مگر افسوس یہ کہ اہل مکہ پر یا جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اور دین دشمنی میں وہ انتہا تک پہنچ چکے ہیں، ان کو قرآن مجید کی یہ ڈراوے کوئی اثر نہیں کرتے، وہ متاثر نہیں ہوتے، وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نقصان نہیں ہو سکتا۔ فتول عنہم، تو منہ پھیر لیجیے اللہ کے رسول ان سے،
یوم یدعو جس دن پکارے گا الداعی پکارنے والا الی شیء طرف ایک چیز کے النکر جو ناگوار ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ مشرکین سے اب منہ موڑ لیجئے. یہ آپ کی قوم جو ہے نا جس زبردست نشانی کو ماننے سے انکار کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو چلتا جادو ہے، تو اللہ کے رسول پھر آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن پکارنے والا ایک ایسی شے کی طرف پکارا جائے گا جو انتہائی ناگوار ہوگی. وہ کیا ہے کہ چلو حساب کتاب کے لیے، چلو میدان میں، میدان محشر میں. تباہی تو یہ آئے گی، لیکن اس تباہی کے بعد انسان بھی تباہ نہیں ہو جائے گا، بلکہ اللہ نے اس کو زندہ کھڑا کرنا ہے. اور پھر کہنے والے نے کہنا ہے چلو یہ ہے یوم یدعو الداعی، جس دن پکارے گا پکارنے والا الی شیء ایک ایسی چیز کی طرف نکر جو انتہائی ناگوار. ونی حساب کتاب کیا کر کے آئے ہو، کیا کچھ ہے تمہارے نامہ اعمال میں، خود پڑھو اور ہمیں بتاؤ. اور انسان اس موقع پر بس لاجواب ہوگا اور کہے گا کاش یہ وقت نہ آتا. تو یہ ہے. پھر اسی طرح نکر کا ایک مطلب یہ بھی کہتے ہیں کہ جس دن پکارے گا پکارنے والا ایک ایسی چیز کی طرف جو انتہائی ناگوار ہوگی، یعنی قیامت کا دن، زلزلے ہوں گے، توڑ پھوڑ ہوگی، بڑی ہولناکیاں ہوں گی. اور اس ہولناکی کے موقع پر بندہ یہ دیکھے گا بچنے کی کوئی جگہ نہیں. تو یہ انتہائی ناگوار وقت ہوگا ایک بد عمل اور بے ایمان انسان کے لیے. خشعاً ابصارہم جھکی ہوئی ہوں گی آنکھیں و نگاہیں ان کی، یخرجون وہ نکلیں گے من الاجداث قبروں سے، کأنہم گویا کہ وہ جراد ٹڈیاں ہیں منتشر پھیلی ہوئی. یعنی ان کی آنکھیں خوف سے، حساب کتاب کے خوف سے، ڈر سے اور اس مقام پہ ذلیل ہونے سے خود بخود جھکی ہوئی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی، شرمسار ہوں گی. بڑی ان کو اس موقع پر اپنی اہانت محسوس ہو رہی ہوگی، کیونکہ اب اکڑ ختم، اب آنکھیں کھل رہی ہیں، دماغ بھی کھل رہا ہے کہ اب تو حساب کتاب ہونا ہے. میں تو جس چیز کا انکار کرتا تھا تو وہ تو واقع ہو گئی، اور جس چیز کو نہیں مانتا تھا آج تو میرا حساب کتاب ہونا ہے. میں لایا کیا ہوں اپنے ساتھ؟ کیا ہے میرے پاس جو میں رب کے حضور پیش کر سکوں اور کہوں اللہ یہ میں نے ایک کام کرایا ہوں؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. بس اس موقع پہ اس کی آنکھیں یوں ذلت سے جھکی ہوئی ہوں گی. پھر یخرجون وہ انسان نکلیں گے من الاجداث قبروں سے. اجداث جدس کی جمع ہے، مراد سے کیا قبریں. اور جب نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے کأنہم گویا کہ وہ جراد، اپنے نکلنے کے بعد بالکل ایسے لگیں گے جیسے کہ ٹڈیاں ہیں منتشر جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، ہر جگہ سے، یعنی ہر جگہ اس کے ذرے جو پڑے ہوں گے وہیں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے نکال دینا ہے. تو ایسے لگے گا جیسے پوری طرف چاروں طرف انسان نہیں، ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہیں، بے شمار لا تعداد. اور یہ سب حساب کے لیے میدان محشر میں جمع ہو رہے ہوں گے. مہطعین دوڑتے ہوں گے الی الداعی طرف پکارنے والے کے، یقولو کہیں گے الکافرون کافر ھذا یوم یہ دن ہے عسر بڑا سخت. یعنی بڑی تیزی کے ساتھ، مہطعین بڑی تیزی کے ساتھ، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ جو پکارنے والا ہوگا اس میدان محشر میں یا میدان محشر کی طرف، یہ سب چہرے اٹھائے اسی کی طرف سیدھے دوڑتے ہوئے جائیں گے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ یہ کہہ سکے کہ میں نہیں جاتا یا میں ادھر ادھر جاتا ہوں، نہیں. مطلب ہے کہ مہطعین انتہائی تیزی کے ساتھ وہ دوڑیں گے
اور سر اٹھا کے دوڑیں گے، نہ کوئی اور راستہ اپنا سکیں گے اور نہ ہی پیچھے رہ سکیں گے، ڈھیلے چلیں گے، نہیں، دوڑو دوڑو، جلدی کرو۔ اور ایسے موقع پر یقول الکافرون، کہیں گے کافر، ھذا یوم عسر، یہ دن بڑا سخت ہے، بڑا ہی سخت ہے۔ آج جو ہم نے ہلاک تباہیاں دیکھی ہیں، بربادی دیکھی ہے، تو یہ تو واقعی قیامت ہے، اسی کا تو ہم انکار کرتے تھے، اور اب جس طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، وہ تو حساب کتاب کا مقام ہے۔ تو یہ تو بڑا کڑا وقت ہوگا ہمارے لیے، اس کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو یہ ان کی حالت ہوگی۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر بڑا بھاری ہوگا، آسان نہیں ہوگا۔ تو کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے، فکذبوا، تو انہوں نے جھٹلایا، عبدنا، ہمارے بندے کو، وقالوا، اور انہوں نے کہا، مجنون، پاگل ہے، وازدجر، اور وہ جھڑک دیا گیا۔ مشرکین مکہ سے پہلے اللہ کے نبی، آپ کو جو تکلیفیں اور یہ سب اذیتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں، تو آپ تسلی رکھیے، آپ سے پہلے بھی قوم نوح میں سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہم نے بھیجا، تو اس ہمارے بندے کو بھی انہوں نے جھٹلایا تھا، جس طرح آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے یہاں تک کہا کہ مجنون نوح، تم پاگل ہو۔ یہ اتہام، یہ تہمت، یہ الزام ان پہ لگا دیا۔ پھر وزدجر، اور ایسا ان کو ڈانٹا، ایسی دھمکیاں دیں، ایسی باتیں کیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، باز نہ آئے تم اپنی دعوت و تبلیغ سے، تو کیا ہوگا، تمہیں رجم کر کے رکھ دیں گے۔ قرآن مجید میں یوں ہے، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، نوح اگر تم باز نہ آئے تو پھر تمہیں ہم پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے۔ کھڑے ہمارے درمیان ہوتے ہو اور بات کر رہے ہوتے ہو، ہم تمہیں بار بار منع کر چکے ہیں، لیکن جب ہم نے چاہا کہ بس ہو گئی، اب انتہا ہو گئی ہے، تو ہم چاروں طرف پھیل کے بیچ میں تمہیں رکھ کے پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے۔ اس حد تک انہوں نے جناب نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ڈانٹا، دھمکیاں دی، اور وہ ان کو سمجھا رہے ہیں۔ تو فدعا ربہ، تو نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، انی مغلوب، مولا بے شک میں مغلوب ہوں، فانتصر، بس تو انتقام لے۔ تو ایسے موقع پر جناب نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی، اللہ، میری قوم سرکشی میں، نافرمانی میں، دشمنی میں حد سے آگے بڑھ گئی ہے، اب مجھے دھمکیاں دے رہی ہے، اب میرے پاس کوئی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میں ان سے نمٹ سکوں، اس لیے اللہ اب تو ہی ان کو سزا دے جو تیرے پاس ہے، کیونکہ انہوں نے میرا نہیں تیرا بھی انکار کیا ہے، تجھے بھی نہیں مان رہے، تو اللہ یہ میری درخواست ہے۔ تو بس ان کی دعا قبول کر کے اللہ فرماتے ہیں، ففتحنا، تو کھول دیے ہم نے، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، وماء، ساتھ ایک پانی کے، منہمر، جو خوب برسنے والا تھا۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا قبول کرتے ہوئے ہم نے پھر ان پر آسمان سے ایسا پانی بھیجا، اور زمین کو بھی کہا کہ تم بھی زمین سے پھٹ پڑو، اور اندر کے جو چشمے ہیں وہ ابل پڑیں، اور اس طرح بڑا تیز پانی اچھل اچھل کے ان کے علاقے میں آیا، اوپر سے بھی برسا، زمین نے بھی نکالا، اور اس طرح جو عذاب تھا سیلاب کا، اس کی ہولناکیاں وہ قوم نوح نے دیکھیں، اور ان کا ایک ایک بندہ غرق کر دیا گیا۔ وَفَجَّرْنَا، اور پھاڑ دیا ہم نے، الْأَرْضَ، زمین سے، عیوناً، چشموں کو، فَالْتَقَى الْمَاءُ، تو مل گیا پانی، عَلَىٰ أَمْرٍ، ایک کام پر، قد قدر، جو تحقیق مقدر ہو چکا تھا، یعنی ادھر آسمان کا پانی برسا اور ادھر زمین کے چشمے پھٹ پڑے۔ تو آسمان اور زمین کا پانی جب مل گیا تو فَالْتَقَى الْمَاءُ، تو یہ پانی جب مل گیا تو کس کے لیے ملا؟ عَلَىٰ أَمْرٍ، ایک فیصلے پر۔ وہ فیصلہ کیا تھا کہ اس قوم کے ایک ایک بندے کو ہم نے غرق کرنا ہے، تو وہ غرق کر دیے گئے، اور یہ فیصلہ یہی تھا، قد قدر، جو مقدر میں ہو چکا تھا۔
جو ان کے فیصلے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ کر رکھا تھا، تو اسی اندازے کے مطابق یہ سب کام ہو گیا اور پوری کی پوری قوم غرق کر دی گئی. اور بچا کون؟ سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے ماننے والے چند مومن. اور ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَحَمَلْنَاهُ، اور سوار کیا ہم نے نوح علیہ السلام کو عَلَى ذَاتِ الْوَاحٍ، اوپر تختوں والی کے، وَدُسُرٍ، اور میخوں والی کے. یعنی ایک کشتی منوائی تھی ہم نے ان سے جو لکڑی کے مضبوط تختوں کی بنی ہوئی تھی، اور ان کو باہم ایسا جوڑا گیا تھا جس میں میخ تھے، کیل تھے، تاکہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکیں یا ان سب کے بوجھ کو جو اس کے اندر ہوں اٹھا سکے. یا پھر یہی ہے کہ کوئی پانی جو اٹھے اور اس کی لہریں جب اٹھیں تو وہ کشتی کے اندر وہ پانی جا نہ سکے یا کشتی میں کوئی لیک نہ ہو. تو ہم نے ایسی کشتی ان سے بنوائی تھی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ آپ کشتی کو بنائیے بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں یہ کشتی بنوائی تھی جناب نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم سے. صرف اس لیے نگرانی کی کہ کہیں کوئی رخنا یا کوئی دراڑ نہ رہ جائے اور کہیں کوئی لکڑی جو ہے وہ کمزور نہ اس میں فکس کر دی جائے. تو انتہائی زبردست وہ کشتی تھی جو بنائی گئی، اور اس میں جناب نوح علیہ السلام، چند مومن، اور وہ جانور جو اللہ نے فرمایا تھا کہ ہر شے کا جوڑا جو ہے نا وہ بھی لے لو، جو اس وقت وہاں موجود تھے. تو جناب نوح علیہ السلام نے وہ جوڑے بھی اس کشتی میں ڈال دیے. تو پھر کیا ہوا کہ تجری، وہ چلتی تھی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، جزاءً، یہ بدلہ تھا، لمن، اس کا جس کا کانا تھا کفر، انکار کیا گیا. تو یہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی. مراد یہ کہ ہم اس کی حفاظت کر رہے تھے، ہماری نگرانی تھی، اس لیے وہ ڈوب نہ سکی، مگر باقی سب ڈوب گئے. بِأَعْيُنِنَا کا کیا مطلب ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مگر کیسے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کشتی کی نگرانی خود کر رہے تھے کہ یہ ڈوب نہ سکے، ڈوبے نہ، اور اس طرح سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار جو ہے وہ بچ جائیں، وہ کشتی ڈوبے نہ. لیکن دوسروں کو اللہ فرماتے ہیں جزاءً، بدلہ مل گیا. کس کو؟ لمن کان کفر، اس کا جس کا انکار کیا گیا تھا. یعنی نوح علیہ السلام اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں تمہیں بچاؤں گا، تو اللہ نے ان کو تو بچا دیا. یہ ان کا بدلہ تھا کیونکہ انہی کا انکار کیا گیا تھا نا. ہم نہیں مانتے نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کہ وہ رسول ہیں یا ان پر وحی نازل ہوتی ہے، تو ان کو تو ہم نے یوں بچا لیا، اور جس نے انکار کیا تھا ان سب کو ہم نے غرق کر دیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، اور البتہ تحقیق چھوڑ دیا ہم نے اسے، آیتاً، ایک نشانی بنا کر، فَهَلْ، تو کیا ہے، مِن مُدَّكِرٍ، کوئی نصیحت پکڑنے والا. یعنی اس کشتی کو نہ، اس واقعے کو ہم نے ایک عبرت بنا کے آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہم نے چھوڑ دیا. تو کیا کوئی ہے جو اس واقعے سے عبرت حاصل کرے؟ سوچے کہ یہ جو دعوے کرتے ہیں بڑے طاقتور ہیں، ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ اور جو مخالف ہوتا ہے چاہے اس کے پاس حق کیوں نہ ہو، اس کو بڑا کمزور سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ زیادہ پنہ پی نہ سکے، اس کی کون مدد کرے گا جب ہم اس کو ماریں گے. تو دیکھ لیجیے، اللہ فرماتے ہیں حق کو میں باقی رکھتا ہوں اور حق والے کو بچاتا ہوں، اور جھوٹے کو، کافر کو میں باقی نہیں رکھتا، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ تعداد میں ہو. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، تو کیسا تھا میرا عذاب، وَنُذُرْ،
اور میرا ڈراوا۔ دیکھیں اس واقعے سے یہ کس طرح پانی آیا، کیسے آیا، زمین کے اندر سے، اوپر سے، کوئی سمندر نہیں تھا پاس کہ اس کی کوئی لہر آئی ہو اور وہ سب کچھ بہا کے لے گئی ہو، ایسا نہیں تھا۔ ان کے پاؤں تلے سے ہم نے زمین کے چشمے پھاڑ دیے اور اوپر آسمان سے پانی برسا دیا۔ اتنا پانی ہو گیا کہ کوئی بندہ بھی نہ اپنے مکان کے اندر یا اس کی چھت پہ یا کسی پہاڑ پہ اپنے آپ کو بچا نہ سکا، مگر کشتی نوح وہ ہمارے سامنے چلتی رہی، اس کو ہم بچا گئے اور باقی سب غرق ہو گئے۔ تو کیا کوئی ہے جو اس عذاب سے اور میرے ڈراوے سے عبرت حاصل کرے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو، لِلذِّکْرِ نصیحت کے لیے، فَهَلْ تو کیا کوئی ہے، مِن مُدَّکِرْ نصیحت پکڑنے والا۔ قرآن مجید میں اس قسم کے واقعات کیوں بیان کیے اللہ پاک نے؟ یہ اس لیے کہ آسانی سے لوگ سمجھ لیں کہ ہاں بھائی جیسے ہم ہیں پہلے لوگ بھی ویسے ہی تھے، ہم جس طرح آج انکار کر رہے ہیں پچھلوں نے بھی انکار کیا، اور وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی ہیں، مگر کام وہی ہو رہا ہے۔ نافرمانوں نے، دشمنوں نے نہیں تسلیم کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ تو یہ قرآن ہے، اس میں کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں، سیدھے سادے واقعات ہیں، سیدھی سادی باتیں کی گئی ہیں۔ اور پھر ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کوئی مشکل عبارت نہیں لکھی، آپ مشکل الفاظ نہیں استعمال کیے۔ یہ وہ ہیں جو عرب حضرات جانتے ہیں، ان کے ہاں یہ عبارت پڑھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید سمجھنے کے اعتبار سے ہی بڑا آسان ہے۔ تو اصل جو بات ہے، جب اتنا آسان ہم نے قرآن بنا دیا اور اس میں واقعات بتا دیے ماضی کی قوموں کے، تو عرب حضرات جو دشمن ہیں، کیا واقعی وہ اس سے کوئی نصیحت پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ان کو قرآن مجید پر اعتبار آتا ہے یا نہیں؟ کیا واقعی یہ واقعات ایسی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیے ہیں؟ یا یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اکیلا خدا، الہ واحد جس کا کوئی شریک نہیں، وہی یہ سارے کام کرتا ہے، اور جتنے بھی خدا اور بنائے جاتے ہیں وہ پجاریوں سمیت غرق کر دیے جاتے ہیں، ڈبو دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل بات ہے سمجھنے کی؟ قرآن مجید میں ایسے واقعات اللہ فرماتے ہیں ہم نے بیان کر دیے، اور سمجھنے والوں کے لیے بڑا آسان انداز ہے، آسان لہجہ ہے، بڑے آسانی سے، بغیر کسی دھمکی کے، بغیر کسی سختی کے ہم یہ واقعات صرف سمجھانے کے لیے کرتے چلے جا رہے ہیں، بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا کوئی ہے جو اس سے عبرت حاصل کرے؟ کذبت عاد، جھٹلایا قوم عاد نے، فکیف کان عذابی، تو کیسا تھا عذاب میرا، ونذر، اور ڈرانا میرا۔ قوم عاد کو دیکھ لیجیے، انہوں نے بھی وقت کے نبی سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جھٹلایا اور کہا نہیں ہے آپ نبی، ہم نہیں مانتے آپ کو، بس آپ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں، ہمیں زیادہ نصیحت اور واعظ نہ کیجیے۔ تو پھر ہم نے کیا کیا؟ تو میرا عذاب، میرا ڈراوا ان پر کیسے آیا؟ 7 راتیں اور 8 دن میں نے مسلسل ہوا چلائی، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، بے شک بھیجا ہم نے ان پر، ریحن، ایک ہوا، سرسرن، تند و تیز کو، یعنی ہم نے اپنی ہوا جب ان پر بھیجی تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ہوا 8 دن اور 7 راتیں ان پر مسلط رہی۔ ٹھیک ہے، سرسر کہتے ہیں انتہائی تیز ہوا کو، باد سرسر، انتہائی تیز ہوا کو، فی یوم نحسن، ایک انتہائی برے نحوست والے دن میں، یعنی وہ دن ان کے لیے انتہائی خراب ثابت ہوا، صرف ان کے لیے، کیونکہ یہی منکر تھے، یہی دشمن حق تھے، یہی رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ نے پھر فیصلہ کر لیا کہ میں ان کو کسی نہ کسی دن سزا دوں، اور سزا دینے کا جو وقت مقرر کیا تھا وہ ان کے لیے بڑا
بڑا یعنی نحوست والا دن ثابت ہوا، یہ پھر بچ نہ سکے، ان کی بڑی بدقسمتی تھی۔ تو تنزع الناس، یہ اکھاڑ کر پھینک رہی تھی لوگوں کو، کأنہم، گویا کہ وہ اعجاز تنے تھے، نخل، کھجور کے، منقعر، جڑ سے اکھڑے ہوئے۔ تو یہ ہوا ان آدھیوں کو اٹھا اٹھا کے اس طرح نیچے سے اکھاڑتی تھی، اوپر لے جاتی تھی، اور اوپر سے جا کے بیچ میں پھینکتی تھی جب نیچے، تو ان کی لاشیں زمین پر ایسے لگتی تھیں جیسا کہ کھجور کے تنے ہیں، کھجور کے لمبے لمبے درخت ہیں جو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیے گئے۔ یہ اس وقت ان کی پوری بستی کا عالم تھا، کوئی بھی عادی نہ بچا، یہ ان کی حالت تھی۔ یعنی ہوا اتنی تیز تھی کہ تنزع الناس، ایک ایک عادی کو وہ اکھاڑ رہی تھی، جہاں وہ جمع ہوا تھا، جہاں اس نے کسی شے کو پکڑا ہوا تھا، وہ ہوا اس کو وہاں سے بھی اتنی تیزی کے ساتھ اس کو اٹھا لیتی کہ اس کے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو بچائے رکھے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو پکڑے رکھے۔ ہوا اس کو اکھاڑ کے اوپر لے جا رہی تھی اور پھر پھینک دیتی تھی۔ یہ ان کی حالت تھی۔ تو منقعر، منقعر کا مطلب کاٹ دینا، یعنی جڑ سے اکھاڑ کے الگ کر دینا، یہ ان کی حالت ہو گئی تھی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا تھا میرا عذاب اور ڈرانا میرا۔ مشرکین مکہ واقعہ تم سنتے ہو، کبھی غور کیا ہے کہ میرا یہ ڈرانا کیسا تھا اور میرا عذاب کیسا تھا؟ تم بھی انہی کے طریقے پہ چل رہے ہو، تم بھی رسول وقت کو نہیں مان رہے، ان کو جھٹلا رہے ہو، دھمکیاں دے رہے ہو، برا سلوک کر رہے ہو۔ قوم نوح جیسا تمہارا طرز عمل ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کروں میں جیسا کہ قوم عاد کے ساتھ کیا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق آسان بنا دیا ہم نے قرآن کو، لِلذِّکْرِ، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ یعنی اس میں ہم نے ایسے ایسے واقعات بیان کر دیے ہیں جس میں بڑی زبردست نصیحتیں ہیں اور مختلف انداز سے کی ہیں، کہیں وعدے کیے ہیں، کہیں دھمکیاں دی ہیں، کہیں بے شمار نصیحتیں کی ہیں۔ یہ قرآن ہے اور مشکل بھی نہیں ہے، آسان ہے۔ تو تم کہتے ہو یہ جادو ہے، یہ ساحر ہے، یہ کاہنوں کی باتیں ہیں، یہ شاعروں کی باتیں ہیں۔ اور بھی قرآن ہے، قرآن۔ شاعری میں بھی بہت سے مشکل الفاظ ہوتے ہیں، مشکل اشارے ہوتے ہیں جس کو سمجھنا بہت ذہین لوگوں کا کام ہوتا ہے، یا وہ سمجھ سکتے ہیں جو شاعر کے مقصد کو سمجھتے ہوں کہ پیچھے بیک میں اس کا کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی کس طرف اشارہ ہے۔ مگر قرآن مجید ایسا نہیں ہے، اس میں تو کھل کھل کے ہم نے نصیحت کی باتیں کر دی ہیں۔ تو کیا کوئی ہے جو قرآن مجید کی ان سیدھی سادہ باتوں سے نصیحتیں حاصل کر سکے، یا کوئی بہانہ بنا سکے کہ بڑی مشکل کتاب ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی؟ سنو، کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا تھا قوم سمود نے بھی ڈرانے والوں کو، یعنی نبیوں کو۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، ابشرن، کیا ایک آدمی، منا، ہم میں سے، واحدن، اکیلا، نتبعہ، ہم پیروی کریں اس کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں ایک انسان ہے، وہ پلا بڑا ہے، اب وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی بن گیا ہوں، تو ہم صرف ایک انسان کو جو ہم جیسا ہے اس کو فالو کریں؟ اور یہ تو بڑی رسوائی اور ذلت کی بات ہے، نقصان کی بات ہے۔ اور وہ بھی انسان جو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کہ جس کے پاس کوئی سرمایہ ہو، پیسے ہوں، کوئی جائیدادیں ہوں، کوئی اقتدار ہو، ایک عام سا بندہ، ابشر منا، اور وہ بھی اکیلا۔ چلیں کوئی گروپ ہوتا تو ہم اس میں شامل ہو جاتے، اکیلا انسان ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے مجھے فالو کرو، میری تابع داری کرو۔ کیا ہماری عقل نہیں کام کرتی؟
اگر ہم اپنے آپ کو، اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو، اپنے بلیفز کو ایک بندے کے سپرد کر دیں تو یہ تو بڑی زبردست گمراہی کی بات ہے اور پاگل پن کی بات ہے. لوگ کہیں گے تمہیں عقل نہیں تھی؟ ایک بندے کا کہنا تم نے مان کے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، ایمان لائے اس پر. یہی تو گمراہی ہے، یہی تو سب سے بڑا نقصان ہے جو ہم اٹھا لیں گے اگر ہم واقعی صالح علیہ السلام جیسے انسان کو فالو کرنے لگ جائیں. اُلقی الذکر علیہ، کیا ڈالا گیا ذکر اس پر، من بیننا ہمارے درمیان سے، بل نہیں بلکہ ہوا وہ ہے کذاب سخت جھوٹا، اشر بہت اترانے والا. کہنے لگا اللہ نے اگر رسالت کو اتارنا بھی تھا تو کیا اسی بندے کو خاص کرنا تھا؟ کوئی اور بندہ نہیں ملتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ تو کم از کم معاشرے میں کوئی نام تو رکھتا، وہ شہرت تو رکھتا، کچھ اس کے فالوورز تو ہوتے. ایک عام سا انسان، اللہ نے اسی کو ہمارے درمیان سے منتخب کرنا تھا. نہیں، بل ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ سخت جھوٹا انسان ہے جس نے اپنی طرف سے یہ دعویٰ کر لیا، بات گڑھی اور بعد میں دعویٰ کر لیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. تو اس لیے اس کے اندر تکبر آ گیا ہے، اتراتا ہے، یہ کسی کی نہیں سنتا، اپنی سناتا ہے، اپنی منوانا چاہتا ہے. تو اشر عربی زبان میں کہتے ہیں اکڑ کو، کہ انسان کے اندر اکڑ ہو. تو بہت اتراتا ہے یہ. وہی رسول کیسے اتراتا ہے؟ اپنے موقف پہ ڈٹنا یہ اترانا تھوڑی ہے. اپنے موقف پہ وہ بغیر کسی دلیل کے نہیں ڈٹے ہوئے تھے کہ میرا جو نقطہ نظر ہے، جو میں رسول ہوں یا نبی ہوں، جو تمہارے سامنے آیا ہوں، میں تمہیں بات کرتا ہوں، تمہارے سوالوں کو جواب دیتا ہوں اور تمہارے کمزور عقائد کو ثابت کرتا ہوں، اور جن جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے ان کی خدائی کو میں چیلنج کرتا ہوں. یہ کچھ نہیں کر سکتے. مگر اس کے جواب میں تم بجائے اس کی کوئی ثبوت دو، کوئی اچھی بات کرو جو مجھے قائل کر سکے، تم اس طرح کے الزام لگاتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں، بڑا اتراتا ہوں. کون سا میں نے اکڑ دکھائی ہے تمہارے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوا ہوں؟ تو نبی کبھی ایسا نہیں کرتا. سیعلمون غداً، ان قریب وہ جان لیں گے کل، من الکذاب، کون ہے سخت جھوٹا، الاشر بہت اترانے والا. بتایا اللہ تعالیٰ نے، دھمکی دے دی. یا نبی نے کہا تم مجھ پر یہ الزام لگاتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں، اکڑ باز ہوں، متکبر ہوں. کل تمہیں پتہ چل جائے گا، آنے والا وقت تمہیں بتا دے گا کہ ہم دونوں میں کون سخت جھوٹا انسان تھا اور خود متکبر تھا. یہ آنے والا وقت بتائے گا. تو یہ ایک دھمکی بھی ہے اور قوم کو آخری میسج بھی ہے. اور پھر انہوں نے سیدنا صالح علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا کہ اگر واقعی آپ نبی ہیں تو ہمارا آپ سے ایک مطالبہ ہے. یوں سامنے کھڑے ہیں اور یہ سامنے ایک چٹان ہے پہاڑوں کی، تو اشارہ کیا یہ چٹان ہے، اس کے اندر سے آپ، اسی کے اندر سے آپ ایک اونٹنی زندہ جو ہے نا اپنے رب سے کہیے کہ وہ نکال دے، ہم آپ کو رسول مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بتائیے کہ انا مرسل الناقتی، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو، فتنۃ لہم، بطور آزمائش، لہم ان کے لیے، فرتقبہم بس آپ انتظار کیجئے ان کا، واصطبر اور صبر کیجئے. تو صالح علیہ السلام سے فرمایا ان کے مطالبے کو ہم تسلیم کرتے ہوئے ہم اسی پہاڑی سے ہی ایک زندہ اونٹی نکالیں گے. ہم یہ بھیج رہے ہیں آپ. اب یہ آخری مطالبہ ہے ان کا، آخری نشانی ہے جو ان کو ہم دکھا رہے ہیں. اور یہی اونٹنی ان کے لیے ایک فتنہ بن جائے گی، بہت بڑی آزمائش بن جائے گی. اس وقت یہ پتہ چلے گا کہ یہ اس معجزے کی قدر کرتے ہیں یا اس معجزے کی توہین کرتے ہیں. اگر قدر کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں تو بچ جائیں گے، اور اگر توہین کرتے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو پھر سمجھ لیں گے ان کا آخری وقت آ گیا، یہ قوم اب نہیں بچے گی.
تو فرتقبہم، تو انتظار کیجئے پھر اللہ کے رسول آپ ان کا. کس چیز کا؟ کہ یہ انجام ان کا کیا ہوتا ہے. یہ اب آپ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو بچ جائیں گے، نہیں مانتے تو خوار ہوں گے. واصطبر، اور اللہ کے رسول آپ صبر بھی کیجئے، ذرا برداشت کیجئے، انتظار کیجئے کہ اچھا انجام کس کا ہوتا ہے، رب کی مدد کس کو حاصل ہوتی ہے، اور برا انجام کس کا ہوتا ہے، اور کون اپنے خداؤں سمیت ختم کر دیا جاتا ہے. آپ صبر کیجئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ واقعات سنائے جا رہے ہیں اور مشرکین سن رہے ہیں. وَنَبِّئْهُمْ، اور آگاہ کر دیجئے انہیں، ان الماء، بے شک پانی، قسمت، تقسیم شدہ ہے یا تقسیم کردہ ہے، بینہم، درمیان ان کے. اور ہاں ان کو بتا دیجئے کہ ایک دن ان کی اونٹنیوں کے لیے اور ان کے لیے ہوگا کہ وہ آئیں گے اس پنگھٹ پہ پانی پئیں گے، اپنے جانوروں کو پلائیں گے، اور ان کے مقابلے میں ایک دن اسی اونٹنی کا ہوگا. کوئی اونٹ، کوئی بندہ پنگھٹ پہ نہیں آئے گا. بس یہ وہ فتنہ تھا، بن گیا فتنہ. اب ہوتا بھی یہی تھا کہ وہ اونٹنی جب آتی تو اتنی باروب تھی کہ اس کو اونٹ بھی دیکھ کے دور سے ہی بھاگ پڑتے تھے کہ وہ آ رہی ہے پانی پینے، ہم قریب ہی نہیں جا سکتے. اور پھر کوئی بندہ بھی نہیں آتا تھا. تو اس موقع پہ انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، پانی پہ ویسے ہی جھگڑے بڑے ہوتے ہیں. ہاں، یہ پانی میری زمین کو نہیں لگا، اس نے کاٹ کے اپنی زمین کو لگا دیا، تو بس بندوقیں لے آئے اور اس کو اڑا دیا. جھگڑے خوب ہوتے ہیں. تو یہاں انہوں نے دیکھا کہ بھئی ایک دن ہم سب کے لیے، ہماری اونٹنیوں کے لیے، ہمارے اونٹوں کے لیے، جانوروں کے لیے، اور ایک دن صرف ان کی اونٹنی کے لیے. یہ کیوں؟ اس کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے برداشت کرنا کہ ہم اپنے اونٹوں کو، اپنے جانوروں کو ایک دن پانی نہ پلائیں اور ایک دن یہ خوب پانی پیے. پھر یہ بھی کہ ذلت بھی محسوس ہوتی تھی کہ اس کی کیا حیثیت، ہمارے اونٹوں کی کوئی ویلیو نہیں. فلاں بندہ ہے، اس کے اتنے سارے اونٹ ہیں، اتنا امیر کبیر آدمی ہے، کیا وہ بھی محروم رہ جائے؟ وہ خود بھی انا میں آ کے یہ کہتا ہے میں کیوں محروم رہوں بھائی. ان کو کون سا ایسی اہمیت دی جا رہی ہے کہ ان کی ایک سادہ سا آدمی ہے، اس نے اونٹنی دکھا دی اور اس اونٹنی کو اتنی ویلیو دی جا رہی ہے. تو ہم نے برداشت کرتے کہ ایک دن ان کی اونٹنی کے لیے ہو اور ایک دن صرف ہماری ساری جانوروں کے لیے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. بس یہ خیال ان کو آیا تو وہ اس کو ماننے سے انکار کر بیٹھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آئیں اور ہمارے جانوروں کو پانی پینے سے روک دیا جائے اور اونٹنی آئے تو ہمارے جانور پرے کر دیے جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ سارے فتنے ان کے درمیان چلتے رہے. تو آخر میں فنادوا صاحبہم، تنگ آ کے انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو. فتعاطا، تو اس نے پکڑا. فعقر، اور اس نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی. اس کو ابھارا کہ کون ہے جو جا کے اس اونٹنی کو پکڑے اور اس کی کونچیں کاٹے. تو ایک شخص تھا جس کا نام قدار لکھتے ہیں، اس نے یہ جرت کی. وہ کھڑا ہوا، اس نے جا کے اونٹنی کو پکڑا، اس کی نکیل کو، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھا اور یعنی فتعاطا فعقر، تو اس نے اس کی کونچیں کاٹ دی. اس کی رگ کٹ گئی تو خون وہاں سے نکلنا شروع ہوا اور اس کے اندر ہمت نہیں پڑتی کہ وہ اپنے وجود کو اپنے پاؤں پہ یا اپنی ٹانگوں پہ وہ کھڑا کر سکے. اور پھر جو ہی وہ گری تو ختم ہو گئی. مار دیا اس نے ان کو، انہوں نے اس کو مار دیا، یا ویسے ہی وہ ختم ہو گئی. اور اس طرح ہوا. یعنی لوگ جو ہے نا یہ کر تو بیٹھے، مگر پھر ہوا کیا
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ انہوں نے رسول کو جھٹلایا، معجزے کو تسلیم نہیں کیا، اس آزمائش پہ پورا نہیں اترے، تو مکی لوگوں، قریشیوں، دیکھ لو ان کا میں نے کیا انجام کیا، کیا کیسے میں نے ان کو سزا دی، کیا میں نے وہاں زلزلہ، چیخ نہیں بھیجی، کڑک نہیں بھیجی، اور پھر وہ بچے، کوئی بندہ ان کا بچا؟ کوئی نہیں بچ سکا۔ تو بہرحال ان کو میں نے اس طرح سزا دے کے بعد والی قوموں کو ایک بہت بڑا سبق دے دیا کہ عبرت حاصل کرنی ہے تو اپنی اس قوم سے حاصل کیجیے جو تم سے پہلے ہلاک ہوئی ہے، اور اس کی ہلاکت کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ وقت کے رسول کو نہیں مانتے تھے، معجزات کو نہیں مانتے تھے، اس کے مقابلے میں خود اکڑ باز بنے، تکبر کیا، بڑے بنے، اور بس، اور اس میں آگے دشمنی کرتے کرتے انہوں نے حد جب کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ایسی سزا آئی کہ کوئی بچ نہ سکا۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن مجید کو، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، بے شک بھیجی ہم نے، علیہم ان پر، صیحةً واحدةً، چنگھاڑ ایک ہی، فَكَانُوا، تو وہ ہو گئے، كَحَشِيمٍ، مانند روندی ہوئی باڑ کے، المحتضر، باڑ لگانے والے کی۔ یہ باڑ لگانے والا کیا ہے؟ یعنی یہ جو فصل جب کاٹی جاتی ہے، گندم جب کاٹی جاتی ہے تو اس کے اوپر والے حصے جو بالی والے ہوتے ہیں وہ تو الگ ہو گئے، اور باقی جو ہے نا اس پہ پھر کیا ہوتا ہے، ہل چلایا جاتا ہے، مشین چلائی جاتی ہے، تو وہ سارے حصے کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے۔ دیکھا نا ہم کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، چارہ جس کو وہ کہتے ہیں، یلو سا توڑی سی بن جاتی ہے، اور توڑی کی بھی اقسام ہوتی ہیں، ایک بڑی بڑی اور ایک بالکل چھوٹی چھوٹی۔ تو یہ بالکل اس طرح جیسے کوٹ کوٹ کے کسی نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو۔ تو ان کی لاشیں ایسی ہو گئی، جہاں پڑے تھے چند دنوں کے اندر ان کا وجود جو ہے وہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے کسی نے ان کے اوپر ہل چلا کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں۔ یہ حالت ہو گئی ان کی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو، لِلذِّکْرِ، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ یہاں بار بار جو یہ کہا جا رہا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کا یاد کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا کوئی مشکل نہیں، آسان ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ اس کے سارے سمجھنے میں، اس کی ایک ایک عبارت میں، ایک ایک جملے میں کوئی نہ کوئی نصیحت ہے۔ یہ محض کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، واقعات کی کتاب نہیں ہے، یا صرف اور صرف عبرت کی کتاب نہیں ہے، نہیں، اصل میں یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ کوئی ہے جو اس سے نصیحت پکڑے؟ تو قرآن مجید کا مطالعہ اسی نقطہ نظر سے کرنا چاہیے کہ میں نے اس کو سمجھنا ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ یہ ٹھیک ہے تلاوت کیجئے اس کی، اس کا بھی ثواب ملے گا، مگر غور و خوض کا نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ آخر اللہ کا کلام ہے، کوئی ایسے کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے۔ ہم عام بندوں کی جب بات پڑھتے ہیں تو اس پہ بھی غور کرتے ہیں کہ کہنا کیا چاہتا ہے، مقصد اس کا کیا ہے۔ تو اللہ کے کلام کو بھی غور کر کے پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے، اور میرے لیے اس میں کیا نصیحت کی بات ہے۔ تو یہ کتاب نصیحت ہے، اور نصیحت کا کیا مطلب، نصیحت کیا ہوتی ہے؟ انسان جب اس نصیحت کو سنتا ہے تو اسے قبول کرتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو راہ نظر آتی ہے کہ میں کس راہ کو اپناؤں اور کس کو چھوڑ دوں۔ اس لیے اس کو کتاب ہدایت بھی کہا گیا ہے کہ اس سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے۔ کذبت قوم لوط، جھٹلایا قوم لوط نے، بن نذر، ڈرانے والوں کو، انا ارسلنا علیہم، بے شک بھیجی ہم نے ان پر، حاصباً، پتھروں کی آندھی، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، نجیناہم، نجات دی ہم نے انہیں، بسحر، سحر کے وقت۔ تو آل لوط
جو مسلمان تھے وہ مراد ہیں، بس وہ بچے. باقی جتنے بھی تھے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو تکذیب کی وجہ سے، لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے، اور ان کے ان اتہامات یا الزامات کے آپ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ پتھروں کی ایک آندھی بھیجی، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا. تو گویا کہ یہ آندھی کی طرح پتھر ان پر پڑ رہے تھے، اور ایک ایک جو قوم کا فرد تھا اس کی باڈی کو، چاہے وہ پیٹ ہو، آنکھ ہو، دماغ ہو، اس کو پھوڑ پھوڑ کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے یا پھوڑ پھوڑ کے وہ زمین پہ گرا رہی تھی. اور یہ سحری کے وقت ہوا ہے. لوط علیہ السلام اپنے مومن ساتھیوں کو لے کے اس بستی سے باہر آ گئے تھے، تو بس اسی بستی کو فرشتوں نے اٹھایا، اوپر لے گئے، ختم کر دیا. اور یہ جو باہر آ گئے تھے یہ بچ گئے. نعمت من عندنا، بطور انعام ہمارے پاس سے. سحری کے وقت ہی ہم نے ان کو باہر نکالا، اور سحری کے وقت دوسروں کا انجام یہ کر دیا. وہ ہستی بستی، آباد بستی، جس میں بہت سے گھر تھے، بہت سے افراد تھے، سب کے سب گھر سمیت لوگوں کو تباہ کر دیا. اور جن کو بچایا یہ ہماری طرف سے ایک انعام تھا. کس چیز کا انعام؟ کہ لوط علیہ السلام کو رسول مان چکے اور ان پر ایمان لائے، ان کی باتوں کو تسلیم کیا، وہ اس برائی سے بچے رہے جو قوم کیا کرتی تھی. کذالک نجزی، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، من شکر، اسے جو شکر ادا کرے. یہی شکر ہوتا ہے کہ رسول آئے اس کو انسان مان لے، یہ شکر ہے. رسول آئے اس کی تعلیمات پر عمل کرے، یہ شکر ہے. جس چیز سے روکے بندہ اس سے باز آ جائے، یہ شکر ہے. تو جو اس طرح کا انسان بنے گا ہم اس کو پھر ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں کہ ہم تو ساری قوم میں سے صرف اسی کو بچا لیتے ہیں اور باقی سب کو ہم ختم کر دیتے ہیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور البتہ تحقیق اس نے ڈرایا انہیں، بطشتنا، ہماری پکڑ سے. فَتَمَارَوْا، تو انہوں نے شک کیا، بِالنُّذُرِ، ڈراووں پر. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب سمجھایا تھا کہ دیکھو یہ جس راہ پہ تم چل رہے ہو، یا جو اخلاقی بے راہ روی تمہارے اندر آ گئی ہے، ڈرو اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ تم پر آئے، تم باز آ جاؤ. یہ طریقے درست نہیں ہیں. ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ماضی میں کبھی بھی کسی قوم نے ایسی حرکت نہیں کی جو تم کر رہے ہو. اس لیے اللہ سے ڈرو، غیر فطری کام نہ کرو. فطرت سے ہٹ کے جو کرو گے یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت میں بگاڑ پیدا کرنے کی ایک شیطانی کوشش ہوگی. بس اتنی سی نصیحت تھی. تو انہوں نے ان ڈراموں پر شک کیا کہ کیسے ممکن ہے جو کہا جا رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یقین ہی نہیں آتا نا. جیسے ہمیں یقین نہیں آتا ایک بندہ مر جائے، اس کی لاش کو ہم دیکھیں، اتنا تو ہم کہیں گے ہاں یہ مر گیا ہے، مگر ہمیں یقین نہیں آتا میں نے بھی مرنا ہے اسی طرح. تو فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو انہوں نے شک کیا ڈراووں پر. یہ جو دھمکیاں ہیں محض ایسی باتیں ہیں جیسے سود سیر باتیں کرتے ہیں. دیکھیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو یہ بیماری ہو جائے گی، ورنہ اس جادو کے، اس کہانت کے، یا اس تعویذ کے، اس گنڈے کے یہ اثرات تم پر ہوں گے. اس جھوٹ کو تو انسان مان لیتا ہے، لیکن ایک حقیقت جو بتائی جا رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ شک کرتا ہے کہ کیا یہ کہنے والا واقعی اللہ کا رسول ہے؟ اس کو کس نے چنا ہے رسول؟ کیا اسی کو چننا تھا؟ یہ کون ہوتا ہے ہمیں نصیحت کرنے والا؟ کیا ہمارے درمیان صرف یہی ایک صالح انسان ہے؟ اگر یہ نیک ہے تو یہ ہماری بستی میں کیوں رہتا ہے؟ نکل جائے یہاں سے. بڑے پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں. بس اس طرح کی باتیں تھیں، لیکن جو نصیحت تھی وہ انہوں نے نہ سمجھی. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور البتہ تحقیق انہوں نے پھسلانا چاہا اسے، عن ضیفہ، اس کے مہمانوں کے بارے میں. وَطَمَسْنَا، تو مٹا دی ہم نے، اعینہم، آنکھیں ان کی. فذوقوا، تو چکھو، عذابی، عذاب میرا، ونذر، اور ڈرانا میرا.
یہ اشارہ ہے ان فرشتوں کی طرف جو لڑکوں کی صورت میں ان کے پاس آئے تھے اور ان کے گھر میں گئے تھے. تو انہوں نے قوم کو جو ہی پتہ چلا تو ساری دوڑتی ہوئی آئی. یہرعون الیہ، بالکل بڑی بےتابی کے ساتھ، بڑی ہوس کے ساتھ وہ جناب سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور لوط علیہ السلام سے کہیں کہ تو ان کو، مہمانوں کو، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو. انہوں نے کہا خدا کے بندو، میرے مہمان ہیں، تم میں کوئی بھلا بندہ نہیں ہے سمجھ رکھنے والا کہ مہمان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے؟ اور وہ اجنبی لوگ ہیں، میں نے تو نہیں بلایا، خود میرے گھر آ گئے ہیں اور تمہاری رالیں ٹپک رہی ہیں ان پہ اور انتہائی برا کام کرنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی ہو تمہیں اس کا ٹھیکہ نہیں لینا چاہیے، بس ان کو ہمارے حوالے کرو. تو روکتے رہے. آخر لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انہوں نے اپنی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی کہ آگے بڑھیں اور ان لڑکوں کو پکڑ لیں اور لے جائیں. تو فرشتوں نے کہا پھر لوط علیہ السلام کو، یہ ہمارے قریب نہیں آ سکتے، آپ بالکل بے فکر رہیں. تو بس اس میں سے کسی ایک نے یوں پر مارا، ان کی جو آنکھیں تھیں وہ بالکل ایسے بن گئیں جیسے چہرے پہ کوئی آنکھیں نہیں ہے، بالکل جیسے پلستر چڑھا دیا گیا. جو وہاں موجود تھے ان کا تو یہ حال ہوا. تو یہ جو حال ہوا ہے تو اس کو کہا گیا فذوقوا عذابی، چکھو پھر میرا عذاب، ونذر، وہ میرا ڈراوا. یہ تو ان کا انجام ہوا. پھر اس کے بعد وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، اور البتہ تاکہ صبح کی ان پر صبح سویرے عذاب، ایک عذاب مستقر مسلسل نے. پھر بس صبح ہوئی تو ایک عذاب آیا، اور یہ عذاب بھی معمولی نہیں تھا، ایک لمحے کے لیے نہیں تھا، مسلسل ایک عذاب آ رہا تھا. وہ یہی کہ پوری بستی اوپر لے جائی گئی، اور اوپر جا کے اس کو جب انڈیلا گیا تو یہ نیچے پھر ایک پتھر کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. بس یہ ایک تسلسل تھا سزا کا اور عذاب کا جو ان پر رہا، اور پھر قوم لوط کا کوئی فرد نہ بچ سکا، اور یہ سارا کام صبح صبح نمٹا دیا گیا. بس. اور پھر یہ بھی کہ اس بستی کا نام و نشان بھی اللہ نے مٹا دیا. فذوقوا، تو چکھو، عذابی، عذاب میرا، ونذر، اور ڈراوا میرا. ہم نے اس وقت ان کو یہی کہا کہ تم میرے عذاب کا انکار کرتے تھے، لوط علیہ السلام کو بار بار کہتے تھے کوئی عذاب نہیں آنا، تو اب یہ عذاب ہے، چکھو اس کو. اور جو میں ڈراتا تھا اب اس ڈراوے کو بھی دیکھو، وہ عذاب اب تم پر آ چکا، تم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو ایک ایک قوم کے فرد کو سب پر اس قسم کا عذاب آیا، اور مرنے سے پہلے پہلے ان کو یہ باور کرا دیا گیا کہ لوط علیہ السلام جو فرماتے تھے وہ بالکل سچ تھا، وہی کچھ ہوا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو، لِلذِّکْرِ، نصیحت کے لیے. فَهَلْ، تو کیا ہے کوئی، مِن مُدَّکِر، نصیحت پکڑنے والا. تو اتنا آسان قرآن، آسانی سے سمجھ آنے والا ہے، تلاوت کے لیے ہو، نصیحت کے لیے ہو، عبرت کے لیے ہو، ماضی کی امتوں کے جو واقعات ہیں ان کے لیے ہو. تو قریشیوں، تم میں کوئی ہے جو اس قرآن مجید کو سنے، سمجھے، اور ہر شخص جو بعد میں آنے والا ہے وہ اس سے ایک عبرت حاصل کرے، یا پھر ویسے ہی چلے جیسے وہ چل رہے تھے، اس کو پرواہ نہ ہو. نصیحت تو وہی حاصل کرے گا نا جو ان جیسی چال نہیں چلے گا، وہ عبرت پکڑے گا اس سے. لیکن جس کو پرواہ نہیں ہے تو وہ تو پھر ویسے ہی کام کرے گا. اس کا دوسرا مطلب ہے قرآن مجید کی نصیحت کو اس نے قبول نہیں کیا. ایک وارننگ دی جا رہی ہے ایسے شخص کو، اور کہا جا رہا ہے پھر تم بھی اپنے اسی انجام کے انتظار میں رہو جیسے ان کا انجام ہوا تھا. ٹھیک.
اسی ضمن میں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید بڑی مشکل کتاب ہے، عام پبلک کو یہ سمجھایا جاتا ہے، اور چند لوگ جو اس کو قرآن کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ ذرا اپنا روب بھی ڈالتے ہیں، یا ہم جاننے والے ہیں، تو اس لیے عام پبلک جو ہے نا اس کو واقعی مشکل کتاب سمجھ کے پرے ہٹتی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں عام لوگ قرآن مجید کو جتنے اچھے طریقے سے ایک بار صرف سمجھ لیں، پڑھ لیں، جان لیں، تو عام لوگ جتنے اچھے طریقے سے اس قرآن مجید کو سمجھ کے آگے پہنچا سکتے ہیں، یا اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں، یا نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، وہ شاید صرف قرآن مجید کو پڑھنے والا وہ ساری عمر بھی کوشش کرے وہ نہیں سمجھ سکتا۔ پڑھنا اور چیز ہوتی ہے، سمجھنا اور چیز ہوتی ہے۔ تو ادراک جو ہے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو اس کا بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، یہ قرآن مجید کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو اس لیے عام یہ پروپیگنڈا جو ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کسی کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آسان کتاب ہے، اور آسان اس معنی میں بھی ہے کہ الحمدللہ ہماری اپنی جو زبان ہے اردو، اس زبان کے 60% سے زیادہ جو ورڈز ہیں وہ قرآن مجید کے ہیں۔ ہم تو اس بارے میں اس اعتبار سے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، 60-70% جو الفاظ ہیں وہ ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، تو باقی 30% ہیں، اس کے لیے ذرا کوشش کرنی ہے، اور یہ ہلکی پھلکی کوشش کی جائے تو یہ چند دنوں میں ہی قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے جو اردو دان ہیں، لیکن جو اردو نہیں جانتے اور دوسری زبانیں وہ جانتے ہیں، جن کی زبان میں ایک الفابیٹ بھی عربی کا یا اردو کا نہیں ہے، تو اس کتاب کا معجزہ یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جن کی زبان میں ایک حرف بھی حروف تہجی کا ان کی زبان میں نہیں ہے جو عربی میں ہے، تو وہ بھی قرآن مجید کو سمجھ لیتے ہیں، بڑے خوبصورت طریقے سے پڑھتے ہیں، بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار عالمی مقابلے ہوتے ہیں قرات کے، وہ اس میں آتے ہیں، ٹاپ کرتے ہیں۔ یہ معجزہ نہیں ہے قرآن مجید کا؟ تو جو پڑھ سکتا ہے وہ اس کو سمجھ کیوں نہیں سکتا، اور جو سمجھ سکتا ہے وہ اس کو پڑھ کیوں نہیں سکتا؟ ہر اعتبار سے یہ آسان کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی طرف سے پوری سب کچھ آسان کر دیا ہے، اب یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس کے ماضی کے واقعات، اس کی نصیحتیں، اس کے احکام، ان کو مان کے ان سے عبرت بھی حاصل کریں، اچھی راہ اپنائیں، اور جو غلط کام ہے ان کو چھوڑ دیں۔ یہی مقصود ہے قرآن مجید کو اتارنے کا، اور یہی مقصد ہے قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرنے کا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور البتہ تحقیق آئے تھے آل فرعون کے پاس ڈرانے والے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ہارون علیہ السلام، یہ دونوں بھائی آئے، اور فرعون اور آل فرعون یہ سارے وہی ہیں جو اس کے ساتھی تھے۔ تو انہوں نے ان تمام واقعات کو، یہ تمام معجزات کو، یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حجتوں کو، ان کے پختہ دلائل کو ماننے کی بجائے کیا کیا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، کلھا، ساری کی ساری کو۔ موسیٰ علیہ السلام ایک آیت تھی، اللہ کے رسول تھے، ان کا ہم نہیں مانتے۔ جو معجزہ انہوں نے لاٹھی کا دکھایا، ہاتھ کا دکھایا، ان کا ہم نہیں مانتے۔ جو سوال کیے اس کے ایسے زبردست جواب دیے کہ وہ لاجواب ہو گیا، ان کا ہم یہ بھی نہیں مانتے۔ تو یہ کذبوا بآیاتنا کلھا، اور پھر وقتاً فوقتاً جو ان پر اللہ تعالیٰ کی سزا کا کوئی کوڑا برستا تھا، مثلاً وہ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، تو یہ ساری نشانیاں بطور ایک عذاب کے ان پر نازل ہوتی تھیں وقتاً فوقتاً، علیحدہ علیحدہ، کہ وہیں سے باز آ جائیں، واقعی مان لیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے رسول ہیں۔ جو ہی طوفان آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، آپ اللہ کے بڑے مقرب انسان ہیں، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس عذاب کو ٹال دے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا رسول تسلیم کر لیں گے۔
ایک کے بعد دوسرا انکار بھی کرتے، مانتے بھی صحیح، پھر انکار کر دیتے، پھر دعا کرواتے، پھر مانتے. تو یہ ان کی عادت، تو یہ تکذیب تھی. جتنی بھی نشانیاں ہم نے ان کو دکھائیں وہ نہ مانے. تو آخر فاخذناہم، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو. اخذ عزیز مقتدر، پکڑنا ایسا جیسا کہ اقتدار والے کا ہوتا ہے، بہت زبردست اقتدار والے کا ہوتا ہے. فرعون کے پاس اقتدار کیا تھا؟ وہ کہتا تھا میں زبردست ہوں. اللہ نے اس کو بالکل زیرو بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ خود بہت زبردست صاحب اقتدار حیثیت سے وہ آئے اور ایسا پکڑا دشمن کو کہ وہ کہیں سے بچ نہ سکا. اور واقعی دیکھا جائے تو بڑی عجیب زبردست پلاننگ تھی اللہ تعالیٰ کی. کس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک میسج دیا کہ آپ اپنی قوم سے کہیں کہ اپنے گھروں میں، اپنے گھروں میں جو محلے کا ایک گھر ہے اس کو مسجد بنا لیں، گھروں سے نکلیں اور وہیں باجماعت نماز پڑھیں. تو جہاں جہاں بنو اسرائیلی تھے وہاں انہوں نے یہی سسٹم قائم کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسجد میں ایک میسج پہنچتا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تو وہ فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. تو اسی طرح ایک دن یہ میسج بھی پہنچا کہ آج رات کو آدھی رات گزرنے کے بعد ہم سب نے نکلنا ہے، بال بچوں، عورتوں سمیت، بوڑھوں سمیت، اس علاقے کو چھوڑ کے اس سڑک پہ آنا ہے اور یہاں سے سیدھا ہم نے باہر نکل جانا ہے. اور یہی کچھ ہوا بڑی زبردست پلاننگ سے کہ فرعون کی انٹیلیجنس کو پتہ ہی نہ چلا. اور جب وہ نکلے ہیں تو وہ آگے صبح اٹھے تو دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا. بنو اسرائیلی گھروں کو کھٹکھٹایا تو دیکھا کوئی بھی نہیں ہے. ان کے یہ کہاں گئے ہیں؟ فرعون اور تل ملایا تو پتہ چلا اس کو کہ وہ ادھر گئے ہیں. انہوں نے کہا فوج تیار ہو، ہم بھی پیچھے چلتے ہیں. اب وہ پیچھے چلنے کے لیے سارے فرعونی اس کے ساتھ. اب ظاہر ہے بنو اسرائیلی تو نہیں تھے، نہ کوئی خادم، نہ کوئی نوکر، نہ کوئی چاکر، نہ کوئی سواری کو آگے بٹھانے والا، نہ اس کی کوئی باغ پکڑنے والا. اب وہی تھے. اب بھائی سب چلو، اب بادشاہ اکیلا تو کام نہیں کر سکتا، نہ غلام ہے ہمارے پاس. تو وہ چل پڑے، سب چل پڑے. اور دیکھیے آگے سب کو نکالا ان کے گھروں سے، باغات سے، محلات سے نکال دیا. کوئی پیچھے نہیں رہا، کوئی بھی. کہ فرعون خود جا رہا ہے فورسز لے کے، ہم پیچھے کیسے رہیں؟ اگر پیچھے رہتے ہیں تو فرعون کی نظر میں ہم برے انسان بن جائیں گے کہ برے وقت میں تو تم میرے کام نہیں آئے. وہ رعایتیں، وہ مراعاتیں جو حاصل ہیں ہمیں، وہ سب چھن جائیں گی. تو بس اس غرض سے لیے وہ نکلے، عورتوں کو اور بچوں کو یہاں چھوڑا اور نکل پڑے. اور آگے اللہ نے لا کے ایسا پکڑا، اسی کو کہتے ہیں اخذ عزیز مقتدر. بڑی زبردست پلاننگ کی اللہ نے، اور ایسی کی جو بہت زبردست اقتدار والا کرتا ہے. ایک کمزور بادشاہ کا کام نہیں ہوتا یہ، اور نہ ہی دنیا کا کوئی بادشاہ اس طرح کی پلاننگ کر سکتا ہے. سب کو سمندر میں لا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا. اب یہ سب کام ہو رہے ہیں، واقعات ہیں جو سنائے جا رہے ہیں ہمیں بھی اور اس دور کے جو کفار مکہ تھے ان کو بھی. اب اللہ فرماتے ہیں مکی لوگو اکفارکم، کیا کفار تمہارے خیرن بہتر ہیں من اولائکم ان لوگوں سے، ام لکم یا تمہارے لیے براءتن کوئی چھٹکارا پانا ہے فی الزبر پہلی کتابوں میں. یہ کفار جو تمہارے ہیں بڑے بڑے لیڈر، یہ مکہ میں رہنے والے، کیا یہ واقعی زیادہ بہتر ہیں اس فرعون سے یا قوم عاد سے، قوم سمود سے، قوم لوط سے؟ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو بہت کچھ تھا، فورسز تھیں، طاقت تھی، جسمانی طاقت تھی، صلاحیتیں تھیں، بہت بڑی ان کی تہذیب تھی جس میں وہ جیتے تھے، بڑا فخر کرتے تھے. کیا یہ بہتر ہیں دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، یا وہ پہلے لوگ بہتر تھے؟ ان کے پاس زیادہ قوت تھی یا تمہارے پاس؟ وہ مقابلہ نہیں کر سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو تم کیا کرو گے؟ اللہ نے ان کو ختم کیا، تم کس بات کی مولی ہو؟ سوچو. تم بچ نہیں سکو گے.
جس طرح ان کو سزا ملی ہے ویسے تمہیں بھی مل سکتی ہے. اور دوسری بات، ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تم نے کوئی پروانہ چھٹکارے کا لے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی نازل ہی کی ہو کتاب کہ تم جو کچھ کرو، جو مرضی کرو، جس رسول کو چاہو جھٹلا دو، اس کے دلائل کو جھٹلا دو، میں تمہیں پھر بھی جنت میں داخل کروں گا. کیا تمہارے پاس کوئی پروانہ ہے چھٹکارے کا کہ جہنم سے تم بچ جاؤ گے، عذاب سے تم بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے؟ نہیں، ہمیں عذاب نہیں آ سکتا، ہم بڑے محبوب ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچانے کا وعدہ کیا ہوا ہے. کوئی ہے؟ وہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، نحن جمیع، ہم ایک جماعت ہیں، منتصر، بدلہ لینے والے. یا یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس بہت زبردست قوت ہے، ہمیں کوئی چیلنج تو کرے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور ایسی شکست دیں گے کہ یاد آ جائے گا دوسروں کو. تو کیا کوئی ایسی واقعی ان کی جماعت ہے، کوئی فورسز ہیں، سپر پاور ہے یہ، یا ان کے پاس کوئی لڑائی کے تیز ترین جو کوئی انسٹرومنٹس ہیں یا فورسز ہیں ان کی، ویل آرگنائزڈ ہیں؟ کچھ تو ہو کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ اگر کسی نے ہمیں چیلنج کیا تو ہم اس سے بدلہ لینا جانتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے، چند لوگ ہیں، اور ان چند لوگوں میں بس نفرت ہے، حقارت ہے، اور چند غلام ہیں اور چند بیٹے ہیں، ان پہ یہ اتراتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہاری کوئی جماعت ہے بھی صحیح، فورسز ہیں بھی صحیح، تو سنو، سیہزم الجمع، ان قریب کھا جائے گا، شکست کھا جائے گا، الجمع یہ جتھا، ویولون الدبر، اور وہ پھیر لیں گے پشتیں. اگر کوئی جتھا ان کے پاس ہے بھی صحیح تو رسول کے مقابلے میں وہ آئے تو صحیح، ایسی شکست کھائے گا، ایسی منہ کی کھائے گا کہ مریں گے بھی صحیح اور پیٹ پھیر کے بھاگیں گے بھی صحیح، جان بچانے کے لیے. یہ کس کا مقابلہ کرنے چلے ہیں؟ اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو لہذا یہ سمجھیں، ایسا کام نہ کریں، مان لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھی بن جائیں. آپ بھی قریشی ہیں، یہ قریشی اگر آپ کا ساتھ دیں گے تو ان کی عزت بڑھے گی، نہیں تو ذلیل و خوار ہوں گے. وَلِلسَّاعَةُ، بلکہ قیامت، موعدہم، ان کے وعدے کا وقت ہے، وَالسَّاعَةُ، اور قیامت، ادھا، بہت سخت ہے، وَأَمَرُ، اور بہت کڑوی ہے. اصل وعدے کا وقت تو قیامت کا. دنیا میں تو موت آنی ہے، یہاں تو کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. یہاں اگر بالفرض بچ بھی گئے، شکست نہ کھائیں، بچ بھی گئے، تو آخر مرنا تو ہے نا انہوں نے، تو مر کے انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے. اور پھر قیامت کے روز ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہاں ہماری پھر میٹنگ ہوگی، ہم ملیں گے ایک دوسرے کو، اور اس وقت ہم تمہیں وہ چیز بتا دیں گے یا دکھا دیں گے جس کا وعدہ تم سے اس دنیا میں کیا جا رہا ہے. وہ بعد میں ہوگا، لیکن یقین مانو کہ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، قیامت کی گھڑی بھی بہت سخت ہے اور بہت زیادہ کڑوی ہے، ناقابل برداشت ہے. کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا، بھاگے گا ادھر ادھر، مگر قیامت کی اس لمحات میں وہ اسی کی گرفت میں ہوگا، وہ بچ نہیں سکے گا. تو اس لیے یہ بھی دیکھ لے بندہ کہ ہم اس قدر ڈھیٹ پن کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں اور نہیں مان رہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت کو، آپ کے دیے ہوئے نظریات کو، اور جس میں ایک بہت بڑا نظریہ یہ، کوئی قیامت نہیں، کوئی بعث بعد الموت نہیں. اللہ فرماتے ہیں اسی کی تیاری کرو، میں نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ آئے گا اور تم سے اس وقت ملاقات ہوگی، اور اس وقت جو تمہارا بھیانک انجام ہوگا وہ تم سوچ ہی نہیں سکتے. تو ایسا ہی ہوا کہ دنیا میں میدان بدر میں ان لوگوں نے شکست کھائی، بڑے بڑے ان کے لیڈر مارے گئے. تو یہ بھی ایک بڑا ہی سخت اور کڑا وقت تھا مکی لوگوں پر، اور انتہائی کڑوا گھونٹ ان کو پینا پڑا کہ ہمارے سردار مار دیے گئے.
تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو کچھ نہیں، جب قیامت آئے گی تو اس سے بھی زیادہ کڑوی ہوگی اور انتہائی سخت وقت ہوگا وہ. اس وقت تو تم بچ گئے، وہ مارے گئے، اور اس وقت ایک ایک بندہ اپنے لیے یہی سمجھے گا کہ آج میرے لیے بڑی مشکل ہے. علی الکافرین غیر یسیر. ان المجرمین، بے شک مجرم لوگ، فی ضلال، گمراہی میں ہیں، وسعور، اور جنون میں ہیں. یعنی جو نہیں مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو، اور ہدایت کو چھوڑ کے وہ الٹے کام کر رہے ہیں، یہ مجرم بھی ہیں اور گمراہی میں ہیں. چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی اسمارٹ بنائے کہ ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں، کلیور ہیں، بریلینٹ ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ مجرم ہے جو سیدھی راہ پہ نہیں آتا، غلط نظریات کو اپناتا ہے. اللہ کی نظر میں یہ مجرم ہے اور یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. یہ ہمیشہ گمراہ ہوتا ہے اور گمراہی کی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اگر اتنا پتہ چل جائے تو پھر کسی مجرم گمراہ انسان کو کبھی بھی کوئی دوسرا شریف انسان اپنا قائد اور رہنما نہ مانے. اس کی بس شخصیت کو دیکھ کے، اس کے اعمال کو دیکھ کے، اس کی باتوں کو سن کے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم فالو کریں، کہ اس کو اپنا لیڈر مانیں. تو یہ گمراہی میں ہے، وسعور، اور جنون میں، پاگل پن میں ہے. یہ جو بھی ان کی حالت ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے سمجھداری کا کام کر رہے ہیں، مگر ہے اصل میں پاگل پن ان کا. یہ اپنی عقل سے کام نہیں لے رہے، اپنے جنون سے کام لے رہے ہیں. یہ جنونی گروپ ہیں. یوم یسحبون، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے، فی النار، آگ میں، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، فذوقوا، چکھو، مسا، چھونا، سقر، دوزخ کا. یہی لوگ ہیں. گمراہی کی وجہ سے ان کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہوگی، اور جس میں سب سے بڑا بنیادی ان کا جرم جو ہے، جو بڑا بھیانک ہوگا اور بہت بڑا ہوگا، جس کی بہت بڑی سزا ہے، وہ ان کا کفر ہے. تو ایسے کفار کو آگ میں ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کے پھینکا جائے گا. چہروں کے بل، یعنی چہرے نیچے، ٹانگیں اوپر، اور پھر گھسیٹا جائے گا، اور اسی طرح گھسیٹ کے سیدھا آگ میں پھینک دیا جائے گا. اور کہا جائے گا کہ ذوقوا مس سقر، اب چکھو، چھونا دوزخ کا. یہ دوزخ ہم تم جس میں ڈال رہے ہیں، اور اس میں تمہارے انگ انگ کو اب دوزخ کی آگ چھوئے گی. بس اس کا ذرا ٹیسٹ جو ہے نا وہ تم چکھ لو. آسان ہے. دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی آگ تو کئی گنا زیادہ تیز ہوگی. تو یہ توہین آمیز انداز ہے ان اکڑ باز لوگوں کا، مجرموں کا، کے ساتھ ان فرشتوں کا جو ان کے ساتھ اپنائیں گے اور انتہائی ذلیل کر کے ان کو دوزخ میں پھینکیں گے. اور اس وقت یہ لفظ کہیں گے، ذوقوا مس سقر. انا کل شیء، بے شک ہم نے ہر چیز کو، خلقناہ، پیدا کیا ہم نے اسے، بقدر، ساتھ ایک اندازے کے. ہر شے کو، میں ہوں، آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. اندازہ یہ ہے کہ عقلی حیثیت، جسمانی حیثیت کیسی ہوگی، صلاحیتیں کیسی ہوں گی، عمر کتنی ہوگی، کیا کچھ اس کو ملے گا، کہاں سے اس کو رزق ملے گا. یہ سب اندازے ہیں. ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اندازے کے مطابق پیدا کیا ہوا ہے. اور یہ علم ہے اللہ تعالیٰ کا، مستقبل کا علم ہے کہ میں جس کو پیدا کر رہا ہوں یہ مستقبل میں کیا کچھ کرے گا، کیا صلاحیتیں اس کے اندر ہوں گی، کیا کیا میں اس کو نعمتیں دوں گا اور کیا کیا اس کو نہیں دوں گا. یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ٹھیک اندازہ ہر شے کے بارے میں مقرر کیا ہوا ہے. اسی کو تو کہتے ہیں تقدیر پر ایمان، اسی کو تو مانتے ہیں. اور پھر یہ اندازے جو ہے نا ہمارے قد کاٹ کے بھی ہیں، سائز کے بھی ہیں، یہ بھی ہے.
اور یہ اندازہ جو ہے نا، ہر شے کو آپ دیکھیں تو کوئی گول ہے، کوئی لمبی ہے، لمبوتری ہے، کوئی پتلی ہے، کوئی موٹی ہے، ہاں، کوئی تربوز ہے تو کوئی مالٹا ہے، کوئی آم ہے، سائز ہے نا. پھر اس کی ایک شیپ ہے. ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک شیپ بھی دی ہے. یہ جیومیٹری اسی سے تو بنی ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جو پیدا کیا ہے اس کو مختلف جو شیپس دی ہیں، انہی کو تو دیکھ کے انسان نے جیومیٹری کو انٹروڈیوس کرایا. یہ سب اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے اور ٹھیک اسی اندازے کے مطابق اس کا اختتام ہوگا. یہ ہے تقدیر. اس پر اگر ایمان ہو تو آدمی اللہ کی ہر دی ہوئی چیز پر یا ہر واپس لی گئی چیز پر راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تیری تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ یہ کیا جو ہم سے لے لیا گیا ہے، یہ کیا، ہم بھی اللہ کے ہیں. جس طرح آج یہ چلا گیا ہے کل کو ہم بھی اللہ کے پاس جانے والے ہیں. بس انسان کو حوصلہ ہو جاتا ہے. اس وقت اس کو شوق نہیں ہوتا، اس وقت وہ دل پکڑ کے بیٹھ نہیں جاتا. حقیقت ہے یہ ایمان بڑا اہم ہے، بڑا اہم ایمان ہے، ہمیں ماننا چاہیے. اس لیے تو زور دیا جاتا ہے ہر اس شخص پر جو مسلمان ہوتا ہے کہ تم ان چیزوں کو مانتے ہو تو یہ بھی مانو کہ آمنت بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ میں تقدیر پر بھی ایمان لاتا ہوں چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. بس تو انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر شے کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال تقدیر پر ایمان جو ہے وہ اسی کو کہتے ہیں. وما امرنا، اور نہیں حکم ہمارا، الا واحدۃ، مگر ایک ہی بار، کلمح، مانند جھپکنے کے، بالبصر، نگاہ کو. تو اللہ فرماتے ہیں ہمارا جو حکم ہے وہ بس آتا ہے اور ہم اس کو امپلیمنٹ جب کرتے ہیں تو بس ایک ہی دفعہ ہمیں کہنا پڑتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح جیسے نگاہ یوں جھپکتی ہے. بس یعنی دیر ہی نہیں لگتی، وہ شے ہو جاتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اتنی زبردست قوت ہے. تو مکی لوگوں، تمہارے بارے میں بھی جب ہم نے حکم دیا نا تو وہ ایسے ہی ہو جائے گا. ابھی تمہیں مہلت دے رہے ہیں، نہ ماننے والوں کو، دشمنان حق کو ہم مہلت دے رہے ہیں، اور مستقبل میں جو ان کے مقدر میں لکھا ہوا ہوگا ہم نے صرف حکم دینا ہے اور ایک ہی لمحے میں وہ ہو جائے گا. اور ان کے سارے انتظامات وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ساری خواہشات پوری نہیں ہو سکیں گی، اور حسرتوں اور ارمانوں کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے. اور ہے ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، میں نے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، میں بیمار ہو گیا، میں اور بیمار ہوتا جا رہا ہوں، میں مر جاؤں گا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. بندہ کہتا ہے میں تو کچھ کر ہی نہیں سکا، کاش میں کچھ کرتا. تو یہ وہ اللہ کا حکم جب آتا ہے نا تو ایک ہی لمحے میں وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ انسان اس انتظار میں رہے، جو موجودہ لمحہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سانس لینے کا موقع دیا ہے، وہ سانس بھی بغیر اللہ کے یا بغیر ایمان کے نہیں گزرنی چاہیے. استغفار، اس کا ذکر، اپنے گناہوں پہ نظر، معافی، یہ ہر وقت انسان کو ملحوظ رکھنی چاہیے اور رب کے حضور یہ سب کچھ کرتا رہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے، أَشْيَاعَكُمْ، تمہارے گروہوں کو، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. اشیاء، شیعہ کی جمع ہے، شیعہ کہتے ہیں گروہ کو. تو لوگوں، ہم نے تم جیسے پہلے جو انسان تھے ان کے مختلف گروہ تھے. یہ گروہ باغی تھے، منکر تھے، نبیوں کے خلاف کھڑے ہوئے، دین کے خلاف کھڑے ہوئے،
اپنے آپ کو انہوں نے بڑا طاقتور سمجھا، لیکن ہم نے ان کو بھی تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ بڑی بڑی قومیں تھیں جو اپنے آپ کو سمجھتی تھیں کہ من اشد منا قوہ، طاقت میں ہم سے بڑھ کر کون ہے، تو ہم نے ان کو ختم کر دیا۔ بھائی مکی لوگوں، تمہارے جیسے وہ انسان تھے مگر تھے طاقتور، بڑی شے سمجھتے تھے، بڑے بڑے گروہ تھے ان کے، ہم نے ان کو نہیں چھوڑا، تو تم کون ہو؟ کیا ان واقعات سے تمہیں کوئی نصیحت ملتی ہے؟ عبرت حاصل کر سکتے ہو کہ ہم بھی وہی کام نہ کریں بلکہ رسول پر ایمان لائیں؟ وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، فَعَلُوهُ، انہوں نے کیا جسے، فِي الزُّبُرِ، صحیفوں میں ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھے کہ جو ماضی میں وہ کر چکے اور اس وقت جو کر رہے ہیں اور آئندہ جو کریں گے، یہ سب ان کے صحیفوں میں لکھا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے۔ برا عمل، برا عقیدہ، برا سلوک، برا رویہ، برے کمنٹس، دشمنی، منافقت یا ایمان، اخلاص، عمل صالح، یہ سب کچھ جو بھی انسان کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے اپنے اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رکھا ہے، وہ درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، اور ہر چھوٹا اور بڑا مستطر لکھا ہوا ہے۔ معمولی سا عمل بھی اگر کیا ہے نا تو بھی اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے، اور بڑے سے بڑا بھی کوئی بلنڈر کیا ہوتا ہے یا کام کیا ہوتا ہے یا نیکی کی ہوتی ہے، وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھی جا چکی، وہ لکھ دی جاتی ہے۔ تو اس سے بھی انسان کو ڈرنا چاہیے کہ ریکارڈ جب میرا سامنے آیا کل قیامت کو، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ رکھا اور کہے گا کہ پڑھو اس کو، تو میں تو خود اپنا جج ہوں گا، میں تو انکار ہی نہیں کر سکوں گا۔ تو ایسے موقع پر صرف بچیں گے وہی جو متقی ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں خدا خوفی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی جنات، باغات میں ہوں گے، ونہر، اور نہروں میں ہوں گے۔ پچھلوں کا تو انجام اللہ بتا چکا، ٹھیک ہے نا، کہ ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اوپر والی آیت ہے۔ اب ان کے مقابلے میں متقین کی بات ہو رہی ہے کہ متقی لوگ باغات میں ہوں گے، ونہر، اور نہروں میں ہوں گے، یہ ان کا بہترین انجام ہے۔ مجرموں کا انجام یہ ہے، اور ان کے مقابلے میں جو متقی ہیں ان کا انجام یہ ہے۔ بڑی عیش کی زندگی ہے، آرام کی، سکون کی، مگر ان کی زندگی بے چینی کی ہے، تکلیف کی ہے، اذیتوں کی ہے، عذاب کی ہے۔ اور یہ کہاں ہوں گے؟ باغات میں اور نہروں میں۔ بڑا خوبصورت ان کا ماحول ہوگا، فی مقعد صدق، جگہ میں سچائی کی، یعنی یہ جھوٹی جنت نہیں ہے، یا دکھاوے کی نہیں ہے، یا دنیا کو محض بس ایک تصویر نہیں پیش کرنے کی کہ بھئی دیکھ لیجیے یہ وہ چیز ہے۔ کیونکہ آج کل تصاویر بھی جو بنتی ہیں نا، وہ وقتی طور پر بندہ میں یہاں کھڑا ہوں، یہ دیکھیں ایفل ٹاور ہے، اس کے پاس کھڑا ہوں، لندن کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں، اور ٹھیک ہے گھومو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، کہ تم ایک مسافر بن کے آئے ہو، جا رہے ہو، اور یہ چیز تمہاری بھی نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے۔ مگر جنت میں جو بھی جگہ ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ اسی کی ہوگی، اور ایک ڈیزرونگ آدمی ہوگا، متقی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ دینی ہے، اور اسی کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ یہاں ہمیشہ رہے گا، یہیں رہے گا، انجوائے کرے گا، یہی اس کے رہنے کی جگہ ہے، کوئی جھوٹی اور دکھانے کی جگہ نہیں ہے۔ اور یہ کہاں ہوگی؟ عند ملیک مقتدر، پاس بادشاہ کے جو اقتدار والا ہے، کیونکہ جنت عرش کے تلے ہے نا، اس کے آگے لیولز ہیں نا، سب سے اعلیٰ طبقہ جو ہے وہ جنت کا، جنت الفردوس ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے، جتنا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اتنا یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔
جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ رب کا قرب ہے. کو ہم یہاں دنیا میں جو کام کر رہے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں اللہ ہمیں جنت میں داخل کر، تو جنت میں داخل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہم وہاں جا کے کوئی انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کھانا پینا مل جائے گا آسانی سے، رہنا آسانی سے مل جائے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ ثانوی چیزیں ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ رب کا قرب ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ یہاں بات کی ہے کہ فی مقعد صدق، سچائی کی سیٹ ہوگی، وہ جگہ ہوگی جس میں یہ لوگ رہیں گے. عارضی نہیں ہوگی، دکھاوے کی نہیں ہوگی، اسی کی ہوگی، وقتی نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی. تو یہ ہے سچائی کی سیٹ، جگہ، اور رب کے پاس ہوگی. اور رب بھی وہ ہے جو ملیک ہے، بادشاہ ہے، اور رب بادشاہ بھی وہ ہے جو مقتدر ہے، جس کے پاس پورا اقتدار ہے، اتھارٹی ہے. یہ ہے وہ. اس کو اگر مزید سمجھنا ہو تو سیدہ آسیہ کی جو فرعون کی بیوی ہیں، ان کی دعا کو یاد کیجئے کہ جب فرعون ان کو ٹارچر کر رہا تھا اور کیل ٹھونک رہا تھا تو وہ یہی دعا کر رہی تھی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے مولا اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا. جنت تو دے رہا ہے لیکن اپنے پاس تیرا قرب چاہیے. اصل نعمت یہ ہے. تو جنت اصل میں رب کے قرب کے حصول کا نام ہے. باقی جو نعمتیں ہیں وہ ثانوی ہیں. اس قرب میں جو لذت ہے وہ شاید جنت کی نعمتوں میں نہیں ہے. یہ اصل چیز ہے جس کو یہاں اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.